حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک طالب نہایت عاجزی اور انکساری سے جگہ جگہ یہی دعا کرتا تھا کہ اسے بغیر محنت کے مال مل جائے۔ میں جس اہلیت کا ہوں مجھ سے وہی کام لیا جائے، مجھ پر روزی کمانے کی تکلیف نہ ڈال۔ جب تو نے مجھے کاہل پیدا کیا ہے تو رزق بھی مجھے کاہلی کے راستے سے ہی عطا فرما، جس طرح زمین کا حل ہے اور تو اسے غذا ابر بھیج کر پہنچاتا ہے۔ بچے میں محنت کی صلاحیت نہیں ہوتی تو ماں کے ذریعے اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ مجھ میں بھی محض طلب ہے اور کوئی ذریعہ اختیار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان باتوں پر لوگ ہنستے کہ یہ بیوقوف کیا کہتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو ایک پیشہ اور طلب دی ہے، اور کمائی تکلیف اور محنت کے راستے سے ہی آتی ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے بھی زرہ بنانے کا پیشہ اختیار کیا ہے۔ وہ خدا کے دوست ہیں۔ ان کے منہ سے زبور سن کر انسان کے پہاڑ اور جنگلی جانور بھی وجد میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ان تمام عزتوں کے باوجود بھی وہ اپنی روزی محنت کر کے کماتے ہیں۔ اس شخص کے اچانک خزانہ مل جانے کی تمنا تو ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی سیڑھی کے بغیر آسمان پر چڑھ جانے کی تمنا کرے۔ اللہ عاجزی سے دعا کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ آخر ایک دن اچانک اس دعا کرنے والے کے گھر میں ایک گائے گھس آئی۔ اس نے اس کو پکڑ کر ذبح کر لیا۔ پیچھے ہی گائے کا مالک بھی آ گیا اور کہا کہ بتا تو نے میری گائے کیوں ماری ہے؟ اس نے کہا میں ساری عمر اللہ سے بغیر مشقت حلال رزق مانگتا رہا ہوں۔ میرے گھر میں گاں آ گئی ہے، یہ میری روزی ہے جو اللہ نے بھیجی ہے۔ گائے کے مالک کو غصہ آ گیا۔ اس نے فقیر کو 2-3 ہاتھ جڑ دیے کہ کیا صرف دعا کرنے سے کسی دوسرے کا مال حلال ہو جاتا ہے؟ وہ اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں گھسیٹ لایا۔ وہ کہہ رہا تھا اے لوگو، اگر دعا سے کوئی دوسروں کے مال کا مالک بنا کرتا تو دنیا دعا کر کے دوسروں کے مالوں پر قابض ہو جایا کرتی۔ ایک انسان دوسرے انسان کی چیز کا مالک محض دعا کر کے کیسے بن سکتا ہے؟ یہ سراسر غضب ہے۔ لیکن فقیر نے لوگوں کی باتوں سے عاجز آ کر آسمان کی طرف منہ کر کے مناجات شروع کر دی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ سورج اور ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کو اس خواب پر کامل یقین تھا، اس لیے وہ نا امید نہیں ہوئے۔ اے اللہ، مجھے بھی اپنے خواب پر پورا یقین ہے۔ گائے والے نے کہا سچ بات کہہ، آسمان کی طرف منہ کر کے مکاری کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے عشق اور قرب کی ڈینگیں کیوں مارتا ہے؟ ادھر فقیر سجدے میں گرا ہوا اللہ سے التجا کر رہا تھا کہ لوگ میرے خلوص کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، مجھے رسوا نہ کر۔ جب اے اللہ تو نے خود گائے کو میرے گھر بھیج دیا تو میرا اسے ذبح کرنا غلطی کیسے ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، تیرے گائے کے اس قبضے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، کیونکہ مالک ہوتا ہے۔ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا تو ظلم ہے۔ تو غلط باتیں نہ کر، تو مالک کو گائے کی قیمت ادا کر۔ گائے ذبح کرنے والے نے کہا آپ اللہ کے نبی ہو کر بھی لوگوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے دعا کی اے اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں وہی بات پیدا کر دے جو تو نے میرے دل میں پیدا کی تھی، جس سے میں گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ اتنا رویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بے چین ہو گیا۔ انہوں نے مدعی سے کہا آ جاؤ، میں کل فیصلہ کروں گا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ راز کھول دے۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام خلوت میں چلے گئے اور اللہ سے اصل حالات معلوم کرنے کے لیے متوجہ ہو گئے، اور اللہ نے انہیں اصل راز سے واقف کر دیا۔ ادھر وہ دونوں شخص اپنے اپنے حق میں شور مچا رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا اے نوجوان، تو ذبح کرنے والے کو گائے معاف کر دے۔
اللہ نے تیری پردہ پوشی کی ہے، تو اس معاملے کو مت کرید اور رسوا نہ ہو۔ اس نے کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ کیسی شریعت بیان کر رہے ہیں؟ یہ گھر میں بیٹھے بٹھائے میری گائے کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ اس طرح اس نے اپنا پردہ خود ہی فاش کروا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فرمایا، تم میرا فیصلہ مان لے تو رسوائی سے بچ جائے گا۔ نبی کا فیصلہ نہ ماننے سے پورا معاملہ کھل جائے گا۔ تو آرام سے رہ رہا تھا اور مال و دولت سے مزے اڑا رہا تھا، تو نے اس کی قدر نہ کی، وہ فیصلے سے راضی نہ ہوا اور وویلا کرنے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اب صرف گائے کی معافی اور مال بخشنا کافی نہیں ہے، بلکہ تیری اولاد اور بیوی سبھی اس کے غلام ہیں۔ لوگ وہاں جمع تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو ظلم قرار دے رہے تھے۔ چونکہ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ ظالم ہی کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کی ناراضگی کو دیکھا تو فرمایا، دوستو، تم سب میرے ساتھ آؤ، جنگل میں چلیں تاکہ میں اصل راز ظاہر کر دوں۔ سب لوگ ان کے ساتھ جنگل میں ایک بہت بڑے درخت کے پاس پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، اس درخت کی جڑ میں گائے کا دعویٰ کرنے والے نے اس فقیر کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ یہ اس کا غلام تھا اور یہ فقیر اس وقت بچہ تھا، اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس نے اپنے آقا کے بچوں کو کوئی حق نہیں دیا اور ان کے والد کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس کا ظلم پردے میں رہتا اگر یہ اس گائے کو معاف کر دیتا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اس کو باندھ دو تاکہ اس کا ظلم ظاہر کر دیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا، اے حبیس، تو نے اس کے والد کو قتل کیا، اس کا مال اڑا لیا، تیری بیوی اس کی لونڈی تھی، اس لیے جو اس سے پیدا ہوا وہ بھی اس کا غلام ہے۔ تیری تمام کمائی اور ملک اس فقیر کی ہے۔ تو نے شرعی فیصلہ چاہا تھا تو سن لے، تو خود بھی گائے ذبح کرنے والے کا غلام ہے۔ تیرا آقا تجھ سے پناہ چاہ رہا تھا لیکن تو نے اسے قتل کر دیا۔ اس جگہ کو کھودو، اس میں سے اس کا سر اور چھری برآمد ہوگی۔ جب کھودا گیا تو چھری اور سر برآمد ہوا۔ یہ دیکھا تو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام سے معذرت چاہنے لگے، کیونکہ جو نبی سے بدگمان ہو وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے والے کو قصاص لینے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہر انسان کے دل میں مقتول کے بارے میں جستجو پیدا فرما دیتا ہے۔ اس طرح قاتل جلد یا بدیر گرفت میں آ جاتا ہے۔ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر ان کے سامنے سر تسلیم ہم ہو گئے کہ ہم باطن کو جانتے نہ تھے، آپ علیہ السلام کے فرمان کو نہ سمجھ سکے، حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ طالوت اور جالوت کی لڑائی میں پتھروں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں لے کر چلیں، طالوت کی موت کا سبب ہم بنیں گے۔ آپ زبور پڑھتے ہیں تو پہاڑ بھی آپ کے ہم آواز ہوتے ہیں۔